سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، اس وقت آپ جامعہ کے 35ویں اجلاس عام میں تشریف فرما ہے۔ مسلسل 35 سالوں سے ہر اجلاس میں جامعہ کے آمد و صرف کا اجمالی حساب پیش کیا جاتا ہے، اور میرے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ شروع سے لے کر اب تک مسلسل یہ سعادت میرے ہی حصے میں آتی رہی ہے۔ آپ حضرات کو ہر سال سالانہ جلسے میں اس مدرسے کی مختصر تاریخ بتائی جاتی ہے، اس کے بانیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور ان بزرگوں کے تعلق سے بتایا جاتا ہے جن کی دعاؤں کے طفیل یہ ادارہ جو چند طلبہ اور ایک استاد سے شروع ہوا تھا، الحمدللہ آج ایک قافلے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ وقت کم ہے، 10 بج چکے ہیں، اور ابھی ہمیں حضرت کا تفصیلی بیان سننا ہے، اس لیے میں کچھ اپنی گفتگو کو طویل نہیں کروں گا، بس اتنی بات کہوں گا کہ ہمارے ملک میں لاکھوں سے زیادہ جو مکاتب دینیہ اور مدارس عربیہ ہیں، یہ اللہ کا ہمارے لیے بڑا انعام ہے، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ وہ علماء جو پورے ملک کا سفر کرتے ہیں، دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، ان سے جو گفتگو ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور پرانے فتنے اثر نو جاگ رہے ہیں، مثلا قادیانیت ہے، شکیلیت ہے، یا اس طرح کے اور جو فتنے ہیں، ان علاقوں میں جہاں مکاتب نہیں ہیں، جہاں مدارس نہیں ہیں، ان کا زور کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، اور وہاں لوگ ان فتنوں کا شکار زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جہاں مکاتب ہیں، مدارس ہیں، تو وہاں وہ فتنے ہیں، لیکن ان مدارس کے ذریعے اور ان مکاتب کے ذریعے وہاں جو علماء ہوتے ہیں ان فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور ان فتنوں کے جو سربراہ وہاں پہنچتے ہیں ان کا ناطقہ بند کر دیتے ہیں، انہیں اپنا بوریا بستر باندھ کر وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے۔ یہ مدارس اور یہ مکاتب اس وقت ہمارے ملک بلکہ پورے بر صغیر میں اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن 3 مقاصد کے لیے ہوئی تھی، تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ قلوب، ان میں سے 2 کام تو مستقلاً مدارس میں ہوتے ہیں۔ تلاوت آیات نمبر 1 پر جو ہے، چاہے وہ بچے حروف پہچاننے کے مرحلے میں ہوں، ناظرہ پڑھنے والے ہوں، حفظ پڑھنے والے ہوں، شعبہ تجوید میں پڑھنے والے ہوں، یہ سب بچے تلاوت آیات کا جو فریضہ اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، اس کی انجام دہی میں لگے رہتے ہیں۔ اور ہمارے مدارس میں جو عالمیت کا کورس پڑھایا جاتا ہے، قرآن و حدیث، فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث، یہ تعلیم کتاب و حکمت کا جو مقصد تھا اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اور اگر
خوش قسمتی سے ہمارے مدرسے میں خانقاہی نظام ہو تو وہاں تزکیہ قلوب کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں کام مدرسوں میں اور خانقاہوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بچے ناظرہ پڑھتے ہیں وہ بھی کار نبوت میں لگے ہوئے ہیں، جو اساتذہ ناظرہ پڑھاتے ہیں وہ بھی کار نبوت میں لگے ہوئے ہیں، جو حفظ پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں وہ بھی کار نبوت میں مصروف ہیں، اور جو شعبہ تجوید میں خدمت کرنے والے اساتذہ ہیں وہ بھی کار نبوت میں لگے ہوئے ہیں، اور جو درس نظامی پڑھانے والے یا قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے ہیں وہ بھی کار نبوت میں مصروف ہیں، اور تزکیہ کا کام جہاں جہاں ہو رہا ہے وہ بھی عظیم کار نبوت ہے، اس میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ بھی کار نبوت کی انجام دہی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے کار نبوت پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کار نبوت پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، یہ سب کار نبوت ہیں۔ بہرحال آپ کے اس سراج العلوم میں بھی یہ شعبے قائم ہیں اور اس میں خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ 35واں اجلاس ہے جس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں 2021 اور 22 کا حساب موجود ہے، جو ہر سال آڈٹ ہوتا ہے، یہ حساب موجود ہے۔ یہ 1 اپریل سے 31 مارچ 1 اپریل 2021 سے 31 مارچ 2022 تک، اس میں ہمارے پاس 31 مارچ 2021 کا بیلنس، یعنی اس سے پہلے سال کا جو بیلنس تھا وہ 21,45,878 روپیہ تھا۔ زکوٰۃ کی مد میں آیا 50,97,927 روپے، صدقہ فطر کی شکل میں آیا 12,78,311 روپے، شرم قربانی آپ جانتے ہیں کہ پہلے بہت بڑی رقم آتی تھی، لیکن جب سے کچھ پابندیاں لگیں تو اس وقت سے کم ہو گیا، لیکن پھر بھی ہمارے محبین اور مخلصین چرب قربانی کی تو کوئی قیمت نہیں رہ گئی۔ وہ جب اپنا جانور ذبح کرتے ہیں تو تعاون کے طور پر بڑا جانور قربان کرتے ہیں تو 700 روپیہ صدقہ کرتے ہیں، چھوٹا جانور ذبح کرتے ہیں بکرا تو وہ 200 روپیہ دیتے ہیں۔ اس طرح 10,41,729 اور عطیات کی شکل میں 1,32,967 روپے، یہ کل آیا۔ ٹوٹل جو ہوا 1,98,94,812 روپے۔ اس میں جو خرچ ہوا وہ 1,47,45,236 روپے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حساب جو ہے اپریل سے مارچ تک کا ہوتا ہے، مارچ کے بعد رمضان سے پہلے 1-2 مہینہ رہ جاتا ہے، تو یہ جو آپ کو بیلنس دکھائی دیتا ہے اس میں 21,49,576 روپے، یہ تقریباً رمضان میں برابر ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ بیلنس ہے ہم کو بتانا ہی ہوتا ہے، چھپانا مناسب نہیں ہے۔ اس نیت سے ہم چھپائیں کہ آپ کو اگر بتا دیں گے تو آپ کہیں گے کہ بھئی بیلنس تو موجود ہے، کیا ضرورت ہے سراج العلوم کو چندہ آگے دینے کی، تو پوری صورتحال آپ کو ہم بتا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ بیلنس ہے ہمارے پاس 2021-22 میں 31 مارچ کا۔ پھر ابھی یہ سال جو چل رہا ہے پورا نہیں ہوا، یہ مارچ کے آخر میں یہ سال پورا ہوگا، تو ہم نے 10 مارچ تک کا حساب بنا لیا ہے۔ اس میں
ٹوٹل جو آمدنی ہوئی ہے وہ 2,22,346 روپے، 2,22,68,346 روپے، اور جو خرچ ہوا ہے اس میں سے وہ 2,01,26,250 روپے۔ آج کی تاریخ میں جو بیلنس ہے 21,42,096 روپے۔ ابھی چھٹی ہو رہی ہے، مارچ کی تنخواہ دینی ہے، اور جو متفرق اخراجات ہیں وہ تقریباً 15 سے 16 لاکھ روپے خرچ ہونے ہیں، تو بس 4-5 لاکھ روپے ہمارے پاس بچیں گے، اور آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، آپ حضرات کے سامنے یہ ساری تفصیل ہے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت یہاں جو نظام چل رہا ہے اس میں طلبہ کی کل تعداد، طلبہ اور طالبات، پرائمری، ہائی اسکول اور عالمیت کا کورس، درجہ حفظ اور شعبہ اعدادیہ، سب ملا کر کے 2,070 بچے اور بچیاں یہاں پڑھتے ہیں۔ اس میں سے پرائمری سے ہائی اسکول تک 1500 بچے ہیں، اور عالمیت، درجہ حفظ اور شعبہ اعدادیہ میں 570 بچے ہیں، جن میں سے 412 طلبہ کے قیام اور طعام کا انتظام آپ کے مدرسے میں ہوتا ہے۔ اساتذہ کی کل تعداد 63 ہے، ملازمین 14 ہیں، اور سالانہ خرچ تو آپ کو بتا دیا کہ 2 کروڑ سے زائد ہے، اور یہ سب آپ حضرات کے ہی عطیات سے، زکوٰۃ سے اور صدقات سے پورا ہوتا ہے، اور یہ تعمیری خرچ کے علاوہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بلڈنگ جو بن رہی ہے اس کا پرمیشن 5 منزل کا پرمیشن ہمارے پاس موجود ہے، جن میں سے گراؤنڈ +3، جو ہمارے یو پی اور بہار میں گراؤنڈ کو بھی 1 منزلہ شمار کیا جاتا ہے، تو اس کو شمار کریں گے تو 4 منزل پوری ہو چکی ہے، 2 منزل ابھی باقی ہے، اور درمیان میں لاک ڈاؤن آنے کی وجہ سے اس کی تعمیر کا سلسلہ رک گیا۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد وہ کام شروع کرنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جس گراؤنڈ میں آپ بیٹھے ہیں اس سے بڑا گراؤنڈ اس کے پیچھے ہے، جہاں خواتین کا انتظام کیا گیا ہے۔ تقریباً پوری زمین کا رقبہ 1.25 ایکڑ ہے۔ اس کا بھی پلان بن گیا ہے، ایک وسیع عریض مسجد جو شمالاً اور جنوباً تقریباً 100 فٹ ہوگی، اور وہاں سے لے کر آخر تک اس کا صحن ہوگا، اور پھر پوری عمارت ہے، اس میں پرائمری اور ہائی اسکول کی بھی عمارت ہے، اور طلبہ کے لیے دارالاقامہ اور ان کے درسگاہوں کا الگ نظام ہے۔ یہ سب پلان ہے، منصوبہ ہے، انشاءاللہ اس پر کام شروع ہوگا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ سب آپ حضرات کے ہی تعاون سے پورا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس ادارے کو اپنے ذہن میں رکھیں گے، خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔